شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، يقول في بلدنا الجزائر حرسها الله بلاد المسلمين يتبعون المذهب المالكي، ولكن في زكاة الفطر يأخذون بقول أبي حنيفة على أن زكاة الفطر تعطى نقودا، فهل تجزئ بالنقود؟ وما هي نصيحتكم للمسلمين عامة وللجزائريين خاصة؟ بارك الله فيكم. شیخ سے پوچھا گیا کہ ہمارے ملک الجزائر میں مالکی مذہب کے لوگ اتباع کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ الفطر کے معاملے میں یہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لیتے ہیں کہ زکوٰۃ الفطر نقداً دیا جائے، تو کیا نقد نکالنا کافی ہوگا؟ اور آپ کی کیا نصیحت ہے عام مسلمانوں کو اور خاص کر جزائری مسلمانوں کو؟ اس پر شیخ کا جواب تھا، صدقة الفطر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، وهي صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من عقد، لأن هذه هي الأطعمة اللي كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عند البادية والحاضرة. فإذا جاء أطعمة أخرى تحل محلها يخرج منها صاع من طعام، لأن في الحديث صاع من طعام البلد الذي يؤكل قوت في البلد يخرج منه صاع. أما النقود النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها، مع أنها كانت موجودة في وقته، كانت النقود موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا عدل عنها وأمر بالصاع من الطعام؟ فنحن نتقيد بما جاء في الحديث، ولا علينا من أفتى فلان أو قال فلان، ما دام ذلك مخالفا لنص الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. شیخ کا جواب تھا کہ صدقہ فطر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور یہ ایک سا گیہوں یا ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا ایک سا منقع یا ایک سا پنیر نکالنا ہے، جو کھانے کی چیزیں اس وقت موجود تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شہری اور خانہ بدوش لوگوں کے پاس. تو اگر کوئی اور کھانے کی چیز اس کی جگہ ہو تو اس سے زکوٰۃ الفطر نکالیں گے، کیونکہ حدیث میں کھانے کی چیزیں میں سے ایک سا نکالنا ہے، یعنی ملک میں کھائے جانے والی خوراک میں سے اس میں سے ایک سا نکالا جائے. رہا نقد نکالنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، گرچہ نقد اس وقت بھی موجود تھا. جب نقد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں موجود تھا تو آپ نے کیوں اسے بیان نہیں کیا، بلکہ کھانے کی چیزوں میں سے ایک سا ذکر کیا؟ تو ہم بھی صرف اسی کو لیتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے، اور ہم نے اس سے کوئی غرض نہیں کہ فلاں نے ایسا فتویٰ دیا ہے یا فلاں ایسا کہتا ہے، جب تک یہ حدیث کے مخالف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا، فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أخرج عن نفسي أخرج زكاة الفطر نقودا ووالدي يخرجها طعاما، فهل عملنا صحيح؟ يفيدون جزاكم الله خيرا. شیخ سے پوچھا گیا کہ میں نے اپنی طرف سے زکوٰۃ الفطر کو نقد کے طور پر نکالا اور میرے والد نے کھانے کی شکل میں نکالا، تو کیا ہمارا عمل صحیح ہے؟ والدك هو المصيب، الذي يخرجها طعاما هو المصيب، فيخرجها طعاما مقدرا بالصاع. نعم، وهو 3 كيلو تقريبا، الصاع 3 كيلو تقريبا. نعم. شیخ کا جواب تھا کہ تمہارے والد کا عمل صحیح تھا، جس نے کھانے کی شکل میں نکالا، اس کا عمل صحیح ہے، کیونکہ اسے کھانے کی شکل میں نکالا جائے گا ایک سا کی مقدار میں، جو آج تقریباً 3 کلو ہوتا ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، لماذا لا يجزي صدقة الفطر؟ لماذا لا يجزي صدقة الفطر بفلوس أي دراهم؟ شیخ سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ الفطر کو نقد نکالنا کیوں کافی نہیں ہے، جیسے درہم وغیرہ میں؟ اس پر شیخ کا جواب تھا، لا يجزي إخراج زكاة الفطر إلا من الطعام، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فأيد. وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، تمر أو شعير أو زبيب أو أقط. وهذه الأربعة في الغالب مختلفة القيمة، أليس كذلك؟ مختلفة القيمة؟
تختلف القيمة. يندر جدا أن يكون ساع التمر مثل ساع الشعير أو مثل ساع الزبيب أو مثل ساع يندر هذا. فرض النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من هذه من الطعام، والطعام مختلف القيمة، فدل هذا على أنه لا تلزم القيمة. واضح؟ لكن لو فرضنا أننا في بلد لا يقبلون إلا الدراهم، نقول خذوا الطعام وبيعوه، فإن أبوا صرفناها إلى بلد آخر. شیخ کا جواب تھا کہ زکوٰۃ الفطر کو کسی بھی شکل میں نکالنا کافی نہیں ہے سوائے کھانے کی شکل میں، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں فرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ایک سا کھجور یا ایک سا جو میں سے۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک سا کھانے کی چیز نکالتے تھے، اور اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزوں میں سے ایک سا نکالنا فرض کیا تھا، کھجور یا جو یا منقع یا پنیر سے، اور یہ چار چیزیں غالباً قیمت میں مختلف ہوتی ہیں۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سا کھجور کی قیمت ایک سا جو کے اتنا ہو یا ایک سا کشمش جتنا ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چیزوں میں سے ایک سا نکالنے کا حکم دیا اور کھانے کی چیزوں کی قیمت مختلف ہوتی ہے تو یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی قیمت دینا کافی نہیں ہوگا۔ اگر مان لیا جائے کہ کسی ملک میں لوگ صرف درہم یعنی روپے پیسے ہی قبول کرتے ہوں تو ہم ان سے کہیں گے کہ کھانے کی چیزیں لے لو اور اسے بیچ کر پیسے لے لو۔ اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو ہم زکوٰۃ الفطر کو دوسرے ملک میں بھیج دیں گے۔